السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت مہمانان گرامی، حضرات سامعین، شرکائے اجتماع حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں تشریف فرما ہو جائیں، بیٹھ جائیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ کچھ دیر آپ سے مخاطب رہا جائے۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کی منعقدہ محبت رسول کانفرنس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس عالی مرتبت ہال میں انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے، لمحہ لمحہ بابرکت پر نور محفل مبارک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی جائے، اور مجھے اور آپ کو حاضری کا جو شرف نصیب ہوا اس کی برکتیں، اور جو کہا گیا، جو کہا جائے گا، سب پر توفیق عمل نصیب ہو۔ محبت رسول کے عنوان سے یہ آج کی تقریب منعقد ہے، اور موسم ربیع الاول شریف کا ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرہ انہی کا ہے اور ہر لب پہ نعتیں انہی کی۔ اہل عقیدت حضور کے نام سے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آئے تو اس کی ٹھنڈک، اس کی طراوت، اس کا لطف روح تک اترتا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن انہوں نے جب نعت لکھی تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اس کی ایکو بالکل بند کر دیجیے، زیرو۔
تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے آج کی اس تقریب سعید کا۔ لفظ محبت سے ہم سب لوگ آشنا ہیں۔ کسی کی طرف میلان قلب کا نام محبت ہے۔ بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا محبت کہلاتا ہے۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو انسانی قلب میں پیدا ہوتا ہے اور کسی کے لیے پھر تڑپ، اضطراب، پیچ و تاب، التہاب اور ملنے کی آرزو، تمنا اور خواہش پھر وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، تو محبت اپنے نقطہ کمال کو پہنچے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انسانی سینے میں رکھا ہوا دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، پتھر تو رکھتے نہیں ہیں، تو دل ہے تو پھر دل بھر بھی کوئی ہوگا، اگر دل ہے تو پھر رت جگہ بھی ہوں گے، امید وصل بھی ہوگی، ہجر کی گھاتیں بھی ہوں گی، تڑپنا بھی ہوگا، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، پیچ و تاب بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر دل کا جہاں آباد ہوگا کسی کے پیار سے، چونکہ اس کی زندگی ہی محبت ہے۔ یہ تڑپ، یہ بے چینیاں اس دل کی زندگی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر لوٹ لیا جائے تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، نوچ لیا جائے تو وجود کھو دیتی ہیں، لیکن دل ایک ایسی کائنات ہے، یہ جتنا لٹتا ہے اتنا ہی آباد ہوتا ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، اقبال کا لہجہ دیکھیے، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل ایک ایسا آبگینہ ہے، ایسا آئینہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی قیمت اس کی بڑھتی ہے۔ تو محبت اس دل کی ضرورت ہے، دل اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہاں تو کسی کا اختیار بھی نہ ہوا، لیکن محبت ہوتی کیسے ہے؟ کسی سے کوئی پیار کیوں کرتا ہے؟ الفت کا ربط پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، بدلے میں آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بیدار ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، تو اس کے لیے آپ کے دل میں پیار جاگ جاتا ہے۔ اگر واقعتاً محبت کا یہی داعیہ ہے تو پھر اس سے پیار کیجئے کہ ہم اپنے وجود میں بھی جس کی ذات کے محتاج ہیں۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ اچھا، کسی سے اس لیے محبت بھی کی جاتی ہے کہ کبھی اس سے کوئی غرض ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ ربط محبت رکھو تاکہ اس سے غرض پوری کی جا سکے، جو اس سے میری لالچ ہے اس کی تکمیل کی جا سکے۔ لوگ لوگوں سے تعلق اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا، کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ قبر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے، نزا کے وقت سے بھی اوکھا وقت کوئی ہو سکتا ہے، حشر کی بھیڑ میں میرے حضور کے علاوہ کون کام آئے گا؟ تو پھر محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے کیجیے۔ اچھا، کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے،
صاحب کمال لوگوں سے، بڑے بڑے مشاہیر سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ اگر اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے اور محبت کا داعیہ یہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ہیں وہ کسی اور کا مقسوم ہو سکتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، جو کمالات ان کو عطا ہوئے۔ اچھا جی، اذان سن لیجئے اور اذان کے بعد گفتگو۔ اللہ لا الہ برحمتک۔ جی تو میں عرض گزار تھا کہ کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور دنیا میں مشاہیر سے، اہل علم سے، بڑے بڑے فلاسفہ سے اور قائدین سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کمال کی وجہ سے۔ تو پھر جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ جن رفعتوں تک وہ پہنچے ہیں ان رفعتوں تک پہنچنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہ ان کی رفعتوں کا عالم ہے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو مجھے بتاؤ اس سے پھر کیوں نہ پیار کیا جائے نبی بھی جس کی اقتدا کے اندر صفیں باندھے نماز ادا کر رہے ہیں، پیغمبر بھی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو پھر اس سے محبت کا ربط و رشتہ کیوں استوار نہ کیا جائے۔ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ، بلکہ مرکزی داعیہ، سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، خوبصورتی۔ یہ دل میں میلان پیدا کرتی ہے، کسی کی طرف رجحان قلب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے۔ تو اگر محبت کا اسی داعیہ اور محبت کے اسی جذبہ صادقہ کے تحت آپ اگر ربط محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمانے میں میرے حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ اور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیز۔ حضرت شیخ مجدد علیہ رحمہ بولے کہ ان کی مثل بزم عالم کے اندر کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کیجئے، یہ پانی تقسیم کرنے والے تھوڑی دیر رک سکیں۔ تو پہلے ہی راستہ اتنا لمبا تھا تو میرا تو خیال تھا کہ میں مغرب سے 10-15 منٹ کے اوپر نیچے پہنچ جاؤں گا، لیکن بہرحال مجھے لمحہ لمحہ یہ احساس ہوتا رہا کہ دوست منتظر ہیں۔ تو اب جو میرے پاس تھوڑا وقت ہے تو اس میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، اور
میں بھی یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میری گفتگو کی رفتار تھوڑی سی تیز آپ کو لگ رہی ہوگی کہ میری آرزو ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ وہ عمل روک دیے جائیں جو التفات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ وہ کہتا ہے کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھ جھپکنا بھی بوجھ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس پانی کو چھوڑیں، میں تمہیں رسول کی محبت کا شربت جو پلا رہا ہوں، تو آپ کی ساری توجہ سمٹ کے چند لمحوں کے لیے ادھر ہونی چاہیے، اور بات بھی حضور کے حسن کی چھڑی ہے۔ اب میں اس حوالے سے صرف ایک حدیث جو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں۔ سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا، اور ان کا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک بھی یہ باقاعدہ حیات تھے۔ حج کا موسم تھا اور ہجوم عاشقاں، اور یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو، کیا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ان کی عمر کا آخری حصہ تھا اور میں ابھی ان فوان شباب میں تھا، تو مجھے ان سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا۔ فارسی کے مہا استاد تھے، تو بڑے فخر سے کہتے کہ مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اخبار چھپتا تھا، تو استاد محترم اچھے درجے کے کاتب بھی تھے، تو شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے۔ تو کہتے تھے میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں مولانا ظفر علی کا ہم پیالہ اور ہم نوالا رہا ہوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی یہ داغ سخنداں کا۔ وہ کہتا ہے اس پہ ناز ہے کہ ہم داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ یار جس نے جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، وہ تو فخر کرے، جس نے اقبال سے ملاقاتیں کی ہوں وہ تو ناز کرے، جو مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہو وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ پھر لوگوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کتنا وقت لگ گیا، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن مجھ سے آپ اسی لیے پیار کرتے ہیں نا کہ میرے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں۔ تو یار جب ایک صحابی نے کہا ہوگا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر کیا امٹتا ہوا پیار ہوگا، کیا الفتوں کے رنگ ہوں گے۔ تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نصیب کرتا ہے تو چونکہ یہ ایک عبادت، سالانہ عبادت ہے، جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال مولانا کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، تو حج بھی چونکہ اکثر لوگ تو زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، بالخصوص کوئی عالم مل جائے تو۔ اب ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے حضرت ابو طفیل سے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے مزدلفہ کی راتیں کیسے گزاری، منا کی راتیں کیسے گزاری، حضور نے مزدلفہ کی شب کیسے بسر کی، یوم عرفہ کیسے گزرا، رمی جمال کا طریقہ کیا تھا۔ لیکن کسی نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حضور کو دیکھا تو بتاؤ زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ 3 لفظ یاد کر لیں، حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ وہ ہمارے ہاں سنیاسی بابے مر جاتے ہیں، نسخہ نہیں دے کے جاتے، قبر میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی چاہے کہ میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں،
تو وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرے، زمانہ اس سے پیار کرے گا۔ تو یہ 3 لفظ ہیں، صرف 3 لفظ، ان کو یاد کر لیں، آپ کا نام حضور کے حلیہ نگاروں میں شامل ہو سکتا ہے۔